خاتمہ کرنا چاہتا ہے، اللہ نہ کرے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے ایک پروگرام بنایا تھا کہ ہم ورکر کنونشنز کریں گے۔ ہماری چونکہ ایک پرامن سیاسی جماعت ہے، ہمارا ایک پرامن ایجنڈا ہے، اور یہ ساری جماعتیں مل کے بھی آج جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان وہ جیل میں ہیں اور ان سے یہ گھبرا رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں سے یہ نہیں نکال سکے۔ اور جس طرح یہ میں تو اب یہی کہوں گا کہ یزیدی ہتھ کنڈے یہ استعمال کر رہے ہیں کہ ہمارے کنونشنز ہوئے حافظ آباد، سائی بال، خانے وال، وہاں پہ انہوں نے ایف آئی آرز دی۔ لاہور میں ہمارے عبدالکریم خان اور وقاص امجد جو ہمارے انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں، عبدالکریم خان ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور مظہر اظہر مشوانی کے بھائی مظہر مشوانی اور ظہور مشوانی کو انہوں نے اٹھایا۔ اور اس کے بعد جس طرح یہ کل صنم جاوید کو لے کے پورا لاہور یہ پھراتے رہے، اور آج قصور میں اس وقت ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں کہ اس وقت قصور میں یہ انہوں نے کارڈن آف کیا ہوا ہے ہمارے پورے جہاں پہ ہمارا ورکرز کنونشن ہوگا، اور ہمارا جو وہاں پہ ڈسٹرکٹ سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ انہوں نے گھراؤ کیا ہوا ہے۔ کچھ دن پہلے سائیوال میں ہمارے رائے حسن صاحب ہیں، انہوں نے وہاں پہ ایک کنونشن کیا، اس پہ ایف آئی آر دی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کیا چاہتے کیا ہیں۔ کل اسمبلی میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا، ہمارے ممبرز نے احتجاج کیا، اور کل جنہوں نے ہمارے ساتھ جو انہوں نے کیا کہ ہم اے ٹی سی سرگودا کے باہر میں اور اپوزیشن لیڈر جو ہمارے نیشنل اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب، سارا دن اس پنجاب پولیس نے ہمیں نہیں اندر داخل ہونے دیا اے ٹی سی کورٹ میں۔ سارا دن ہم ادھر کھڑے رہے اے ٹی سی کورٹ کے دروازے پہ۔ کل ہماری پیشیاں تھیں، ہمارے ساتھ ہمارے ایم این ایز تھے، احمد چٹھا صاحب اور بلال اعجاز ورک صاحب، ہم سب ادھر موجود تھے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کا یہی کام ہے تو یہ آ جائیں اور سیدھا سیدھا مارشل لا لگا کے جان چھڑائیں ہر کسی کی۔ دیکھیں اس میں ان کو ایک بات یہ کر دوں کہ اس وقت سول مارشل لا ہے، اور جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، میں اس ٹک ٹاکر چیف منسٹر کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے۔ کل کا اسمبلی کا آپ نے پروسیڈنگ دیکھی، اس سے پہلے اسمبلی کی پروسیڈنگ دیکھی، کیا ہو رہا ہے ان کا طریقہ کیا ہے، ان کا فوکس کیا ہے۔ ان کا فوکس نہ عوام کی خدمت ہے اور نہ ہی عوام کے بارے میں یہ کوئی اچھا سوچنے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، اور فارم 47 کی گورنمنٹ ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے نہیں، تو یہ اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ ہم آج یہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ورکرز کو تنگ نہ کیا جائے، اور جن ورکرز کو انہوں نے ابڈکٹ کیا ہے، اغوا کیا ہے، ان کو یہ فوری ریلیز کریں۔ ہمارے ورکرز کنونشنز جو کہ ہم پرامن جماعت ہیں، ہمارے وہاں پہ ورکرز ہمارے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، ہمارے ایم پی ایز ہوتے ہیں، ہمارے ایم این ایز ہوتے ہیں، ان پہ کوئی پولیس گردی اور پولیس کی بدماشی نہ کریں۔ آج میں اب ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ہماری ایف آئی آر میاں والی کی جو کہ کل بری ہو گئے ہیں، اس وقت تک ہمارے ایکس ایم این اے امجد علی خان اور ہمارے پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ کے امیر خان اور جتنے ہمارے ورکر ہیں، آج ان کو اب 3 ایم پی او کے تحت یہ پنجاب گورنمنٹ سرگودا سے گرفتار کر رہی ہے۔ اس وقت بھی وہاں پہ جیل کے سامنے گاڑیاں کھڑی ہیں۔ دیکھیں یہ اس صوبے کو کیا بنانا چاہتے ہیں، انارکی، اور لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور ہم بھرپور احتجاج کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ان کی جتنی پالیسیز ہیں، اب دیکھیں ابھی کل انہوں نے شوگر کی اس پہ ایکسپورٹ پہ پابندی اٹھائی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ شوگر مافیا کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ آپ خود دیکھیں گے کہ شوگر کا کتنا بحران آنے والا ہے۔ یہ کل کی ان کی میٹنگ ہوئی ہے۔ ابھی گندم والا
ان پہ اوپر جو اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے, جو انہوں نے مخلوق پہ عذاب دیا ہے مخلوق کو, ECC کی میٹنگز جو ان کی ہوتی رہی اور جو انہوں نے پیسے بنائے ہیں وہ تو ان کے ابھی جاری ہیں. دیکھیں اس وقت کرائم ریٹ ہمارا بڑھ چکا ہے, اور میں بار بار ایک چیز ان کو متنبہ کروں گا کہ خان صاحب کے کیسز, ان کے بارے میں یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ جلد از جلد کیسوں کا میرٹ پہ فیصلہ ہونے دیں. اور الیکشن ٹریبونل کے جو ریٹائرڈ ججز ہیں جو انہوں نے لگانے شروع کر دیے ہیں, آپ خود دیکھ لیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیا ریمارکس تھے. اور اس کے بعد جو آپ کا ڈیفیمیشن بل جو کل سے امپلیمنٹ ہو چکا ہے, یہ ایک نئی بدماشی ہے, نیا یہ ایک ڈکٹیٹرشپ کا آغاز ہونے جا رہا ہے. تو میں دوبارہ ان کو یہ کہوں گا کہ ہمارے ورکرز, ہمارے ریپریزنٹیٹیو, ہمارے جو الیکٹیبلز ہیں, ان کو آپ اس طرح بدماشی نہ کریں. اور IG پنجاب کو میں واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تمام حدیں کراس کر رہے ہیں. آپ ایک سیاسی جماعت کے ذاتی ملازم بن چکے ہیں. آپ اس وقت حکومت کے ملازم نہیں ہیں, آپ ایک سیاسی جماعت کے ملازم ہیں. اور سٹیٹ کا کیا مطلب ہے؟ سٹیٹ ہوتی ہی آرٹیکل 7 کے تحت یا پارلیمان ہے اور یا عوام ہے, درمیان میں آپ کہاں سے نکل آئے؟ تو میں اتنا عرض کروں گا کہ جو لوگ اور جو آقا ان کو بچاتے بچاتے اور ان کو ڈھانپتے ڈھانپتے ہر ادارے کو وہ ننگا کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ہر ادارے کی کریڈیبلٹی ننگی ہو چکی ہے. آپ الیکشن کمیشن سے آ جائیں اور جہاں تک آپ آتے جائیں. کل پنجاب پولیس نے اس صوبے کے سب سے بڑے اپوزیشن لیڈر اور پاکستان کے اپوزیشن لیڈر کو ATC کورٹ میں ہماری اپنی پیشی تھی اور ہم نے کورٹ کے سامنے پیش ہونا تھا, ہمیں پورا دن انہوں نے نہیں داخل ہونے دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ آج قصور میں یہ جو کچھ کر رہے ہیں, دیکھیں یہ اس وقت عوام کو انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور یہ صوبہ انارکی کی طرف جا رہا ہے. یہ کس منہ سے کل بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں وفاق کا؟ جو یہ 5390 ارب کا بجٹ پیش کر رہے ہیں صوبے میں 2 دن بعد, اس میں یہ کس منہ سے یہ بجٹ پیش کریں گے؟ انہوں نے تو 10% جو تنخواہیں ہیں وہ انہوں نے مشروط کر دی ہیں وفاق سے. کیا 10% پچھلے 1 سال میں مہنگائی بڑھی ہے؟ اور وہ 300 یونٹ کدھر گئے؟ دیکھیں جتنا بھی انہوں نے 100 سال کا, میں نے پچھلی بھی اپنی سپیچ میں یہ یہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنے انہوں نے 100 دن کا یہ ہمارا پیش کیا ہے اس میں انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا ہے. ایگزیکیوشن ایجنسیز پہلے ہی ان چیزوں کو لے کے چل رہی تھیں جو ہماری گورنمنٹ کی تھیں. اور انہوں نے جو ظلم کیا ہے اس وقت, انہوں نے 15,000 اسکول کو آؤٹ سورس کر دیا ہے. اور انہوں نے ظلم کیا ہے, ایک طبقے کا انہوں نے گردن دبا کے دوسرے طبقے کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. یعنی اگر یہ 4 روپے روٹی سستی کر رہے ہیں تو کہاں انہوں نے سبسڈائز کیا ہے؟ انہوں نے کسان کا گلا گھونٹا ہے. اور میرے خیال میں چند دنوں کی بات ہے, ہر قسم کی سول سوسائٹی کے جتنے طبقات ہیں وہ ان کے خلاف باہر آ رہے ہیں. اور میں آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ ہمارے ورکرز کو, ہمارے ریپریزنٹیٹیو کو, ہمارے جتنے بھی ہمارے پرامن احتجاج ہیں ان کو یہ ڈسٹرب نہ کریں, نہیں تو ہم سڑکوں پہ ہوں گے اور ذمہ داری ان کے اپنے اوپر ہوگی. تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سر. اچھا جی, لاہور میں انہوں نے جنگل کا قانون لاگو کیا ہوا ہے اور ہر طرف فسطائیت کی انتہا کر دی ہے. انہوں نے جمعرات کو وقاص امجد کے بردر ان لا عبید الرحمان کو اغوا کیا. وہ اس دن سے لے کر آج تک لاپتہ ہے اور پتہ نہیں کس نامعلوم جگہ پہ ہے. اس کے بعد ہمارے SVP لاہور عبد الکریم خان کو اغوا کیا گیا اور 3 دن بعد اسے تھانہ سرور روڈ پہ چھوڑ دیا اور اس کی گاڑی اباری ہوٹل سے ملی. اس کے بعد ہم نے جو پرامن ورکرز کنونشن کرنا تھا, ہمیں حالانکہ ہائی کورٹ نے اجازت دے دی تھی, اس کے باوجود ڈپٹی کمشنر اور اس ٹک ٹاکر نے ہمیں وہاں پر ورکر کنونشن نہیں کرنے دیا. تو جس جگہ پہ ہم نے وہ ورکر کنونشن کیا وہ پرامن ورکر کنونشن تھا اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں مرد و خواتین اکٹھے ہوئے.
وہاں پولیس نے دھاوا بولا اور ہمارے 15 افراد کو گرفتار کر لیا. کل دوبارہ پھر انہوں نے ملک نواز امان کے ڈیرے پہ ورکر کنونشن تھا, کل پھر وہاں پر دوبارہ پولیس گئی ہے اور بالکل ہر چیز وہاں کی توڑ پھوڑ دی ہے. میرے پاس موبائل میں فوٹیج ہے, وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو یہ لاہور میں جس طرح کے ظلم و ستم کر رہے ہیں, اس طرح کا تو کبھی ماشاءاللہ کے دور میں بھی نہیں ہوا. لیکن میں انہیں واضح پیغام دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کارکن, پی ٹی آئی کے ورکر انشاءاللہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹے رہیں گے, اور ہم ان کے فسطائیت سے نہیں ڈریں گے, اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کو رہا کروانے کے لیے ہمیں اپنی جان کی قربانی بھی دینا پڑی تو ہم اس سے گریز نہیں کریں گے. تھینک یو جی. آپ نے اپنی گزشتہ پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ آئی ٹی آفس کے باہر ہم جا کر احتجاج کریں گے. معاملات تو ہم مزید بڑھتے جا رہے ہیں. کیا کوئی ارکان اسمبلی اور جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ کوئی اجتماعی گرفتاری کے لیے بھی آئی ٹی آفس کے سامنے احتجاج کا ارادہ رکھتی ہے, اور دوسرا یہ بتا دیں کہ خطے کی عزت جو بل ہے وہ پارلیمنٹ قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے, اس کے اوپر پارٹی کا آپ کی کیا اس وقت اسٹینڈ ہے؟ دیکھیے جی, ہمارا احتجاج اسمبلی کا سیشن ہمارا شروع ہو گیا ہے. ہم اسمبلی کے اندر بھی احتجاج کریں گے, ہم باہر بھی کریں گے, آئی جی آفس کے سامنے بھی کریں گے, ہائی کورٹ میں ہم ہائی کورٹ کے سامنے بھی کریں گے, کہ تاکہ عدلیہ کو بھی جگائیں. کہ دیکھیے اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں, جب 16 ایم پی او پہ پابندی لگی, ہائی کورٹ نے لگائی, تو انہوں نے اب 3 ایم پی او نکال لیا ہے. یعنی ایم پی او کیا ہے, ایک سال بندے ادھر گزارتے ہیں جیل میں, اور اس کے بعد پھر 3 مہینوں کے لیے پکڑ لیتے ہیں. ہم اپنے حق کے لیے, خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور ہم ان کو یہ متنبع کرتے ہیں, ہم اپیل نہیں کر رہے ہیں, ہم ان کو متنبع کر رہے ہیں کہ ہمارے ورکر سے ہمارے جتنے, جس طرح ہمارے پریزیڈنٹ لاہور نے یہ بتایا ہے کہ یہ باز آ جائیں, یہ پنجاب میں غنڈہ گردی ختم کر دیں, نہیں تو ہم اپنا پرامن احتجاج ہر جگہ پہ کریں گے. اور ڈیفیمیشن بل کی میں آپ کو بات کروں, دیکھیں ہمارا اس ہفتے ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں, اور جو تنظیمیں جہاں جہاں پہ یہ بل چیلنج ہوگا, جہاں پہ ہمارا بحیثیت جماعت یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اس ڈیفیمیشن بل میں ہر اس طبقے کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہر اس کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو اس سے متاثر ہے. دیکھیں جی, بات آپ کی ختم ہو, سوال ختم. دیکھیں جی, اخلاقیات یہاں پہ کہاں رہ گیا, مجھے یہ بتائیں. اگر اخلاقیات رہ جاتا تو آپ کے الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی یہ ہوتی کہ الیکشن کمیشن کبھی بھی ریکاؤنٹنگ نہیں کر سکتا جب پیرلل الیکشن ٹریبونل بن جائے. اور الیکشن ٹریبونل بن چکے تھے, فارم ہو چکے تھے, اس کے باوجود الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہمارے بندوں کو اڑاتا رہا اور اس میں اپنا کرتا رہا یہ ریکاؤنٹنگ. دیکھیں اخلاقیات تو یہاں سے اب جا چکا ہے, یہاں اخلاقیات کا کوئی عمل دخل نہیں رہا. جو ٹریبونل ہے یہ ریٹائرڈ ججز کا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے بڑی دھاندلی کیا ہوگی کہ آپ ایک بندہ اپنے محکمے سے, اپنے انسٹیٹیوشن سے ایک مدت ملازمت پوری کر چکا ہے, وہ جا چکا ہے, اس کو آپ بلا رہے ہیں, اور اتنے سینسٹیو معاملات الیکشن کے معاملات کے لیے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں اب کوئی اخلاقیات رہے گی. آپ کر لیں, آپ ان کو جی. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اور جب ہم قانون سازی کرتے ہیں بہت سی جگہوں پہ ہم یہ ایک سہولت رکھ دیتے ہیں, پارلیمنٹیرین ہے, کہ ریٹائرڈ جج, ایکٹنگ جج, جو جج سروس کر رہا ہو, یا ایکولنٹ جج جو بندہ جج بننے کی اہلیت رکھتا ہو, تو آپ آئندہ ایسی لیجسلیشن کی طرف جائیں گے کہ یہ جو رستہ ہے یہ بند کیا جائے؟ نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروویژن ہے کہ ریٹائرڈ ججز آ سکتے ہیں, یہ تو انہوں نے ابھی آرڈیننس پاس کیا ہے. اب میں اس کی آپ کو جی بات بتاتا ہوں. میری ریکویسٹ یہ ہے, جو بھی ریٹائرڈ کسی بھی شعبے کا جب واپس آتا ہے تو ایک مخصوص حالات میں آتا ہے. جب آپ کے پاس جو موجودہ ججز ہوتے ہیں, جو موجودہ اس کے, جس طرح فوج کو ہی لے لیں تو جنگ کے دوران اپنے وہ ریٹائرڈ بندوں کو واپس لے کے آتی ہیں, تو
تو میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ کوئی غیر معمولی حالات ہیں. میں وہ اسی طرف آ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئندہ کیا کریں گے. دیکھیں ہم ان جو 1.5-2 سالوں میں ہم نے سیکھا ہے نا جی, ہم نے جو سیکھا ہے, ریٹائرڈ ججز ہوں کوئی ہوں, ایک پروویژن ہوتی ہے ہمیشہ, لیکن ہم انشاءاللہ تعالی جس طرح ہم نے ڈیفامیشن بل پہ ایک دفعہ آیا تھا اور ہم نے یہ سمجھا تھا یہ غلط ہے تو ہم نے اس کو ریورس کیا تھا, اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم ضرور اقدامات اٹھائیں گے. اٹھائیس 5 بتا دیتے ہیں, ناراض ہو جان گے. لیکن تب تو پی ٹی آئی پہ اتنا ظلم بھی نہیں تھا اور عمران خان سول نافرمانی کی تحریک بھی چلا دیا کرتے تھے. اب تو ظلم کی انتہا ہو گئی ہے اور آپ 100 کے قریب پنجاب سمجھتے ہیں, 100 کے قریب اوپر ہے, تو کون سی طاقت ہے جو آپ کو یہ کرنے سے روک رہی ہے کہ سول نافرمانی نہ کی جائے, یا وہ آپ ہوا چاہتے ہیں کہ ہاتھ ہو تو پھر ہم نہیں, پہلے تو یہ مجھے بات بتائیں کہ آپ سول نافرمانی کا مشورہ دے رہے ہیں ہیں جی. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اب نہیں ایک منٹ ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بات سول اچھا میں ان کی بات سمجھ گیا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے 2013 کے جو 14 کے حالات ہیں اور آج کے حالات ہیں, اس وقت ہمارا پہلا, شاید آپ کو اس بات کا پتہ ہو کہ اس وقت ہمارا پہلا پارلیمنٹری پارٹی کا ہمارا الیکشن تھا 2013 میں. خان صاحب 2002 میں ایم این اے بنے, بٹ وہ ایک ایم این اے تھے پورے پاکستان میں. 2008 میں اے پی ڈی ایم نے کیا بائیکاٹ, تو ہم اے پی ڈی ایم کا حصہ تھے اس وقت, تو ہم 2008 کا الیکشن نہ لڑے. دیکھیں بات سول نافرمانی کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ ہمیں کہاں تک لے کے جاتے ہیں. ہم نے آج دن تک جتنے بھی الیکشنز میں حصہ لیا ہے, ان الیکشنز میں نے پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ ہوا ہے کہ ایک جماعت سے اس کا سمبل ہی چھین لیا جائے, اور جب اس جماعت سے اس کا سمبل چھینا جائے تو اس کے پرپوزرز کینڈر جو اس کے کینڈیڈیٹس کے ہوتے ہیں ان کو اغوا کر لیا جائے. اس کے باوجود ہم نے حصہ لیا اور ہم حصہ لیتے رہیں گے, اور یہ ہمیں جب دیوار سے لگائیں گے تو ہمیشہ دیوار کے بعد بندہ آگے آتا ہے. وہ جس شکل میں بھی آئے گا, وہ جب ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی تو ہم انشاءاللہ تعالی. اب بات جی میں بتا سر, ایک سر بات یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے نا سر, 9 مئی کا واقعہ, یہ آپ درمیان میں اس وقت نہیں کوئی ہرے نہیں سر. بات یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعے کا ہم کہتے کیا ہیں, ہمیں یہ بتائیں. ہم 9 مئی کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. پاکستان کا متنازع ترین واقعہ ہے 9 مئی کا, ہم ابھی بھی اپنے سٹینڈ پہ ہیں, تو 9 مئی کے واقعات پہ ہمارا سٹینڈ اسی طرح قائم ہے. جی یہ بتائیے گا جے یو آئی ایس اور جماعت اسلامی سے آپ لوگوں کی ملاقاتیں بھی رہی, اب ان کو احتجاج میں شامل ہم دیکھیں گے آپ لوگوں کے ساتھ مل کر احتجاج کریں. سر جو جے یو آئی, جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی, میں آپ کو اگر میری بات سنیں کیونکہ پریس کانفرنس لمبی ہو گئی ہے نا, بات یہ ہے کہ آئین تحفظ پاکستان کا وہ حصہ ہے. ہمارا جو اتحاد, ہمارا جو احتجاج ہے وہ پیرلل چل رہا ہے. ایک احتجاج ہمارا چل رہا ہے جس طرح ہم بیٹھے ہیں, ہم سارے پارلیمنٹری پارٹی پنجاب ہیں, ہمارے ساتھ ہمارے پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں لاہور کے. یہ ہمارا انڈیویجول, ہمارا پارٹی کا ایک احتجاج ہے جس میں ہمارا مین مقصد ہے کہ عمران خان کی رہائی, ہمارے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں, ہمارا جو ہمارے ورکرز کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کی رہائی کے لیے, اور جو ہمارے اوپر ایف آئی آرز ہو رہی ہیں. جو آئین تحفظ پاکستان کا ایک ہے پلیٹ فارم, وہ ہم رول آف لا اور آئین کی اصل روح کے مطابق ہم ان کو ساتھ مل کے چلنا چاہ رہے ہیں, اور وہ ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ ہمارا انتخابی اتحاد بھی ہے. اب بس آپ جتنے بھی پشاور میں خیبر پختونخوا میں جلسے کریں گے وہ آپ کی حکومت ہے.
مزاحمت کی سیاست میں انتظامیہ کو جلسے کے لیے سہولت نہیں دے گی، اس کے باوجود آپ اگر یہ مزاحمت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پنجاب میں اس طرح سے آپ کیوں ڈیفینسو ہے، جلسے کیوں منسوخ کر رہے ہیں؟ اس سے کیا فرق پڑے گا پنجاب پشاور میں خیبر پختونخوا میں جلسے کرتے ہیں؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے چار ہمارے ورکرز کنونشن اس وقت پچھلے ایک ہفتے میں گوندر صاحب ہوئے ہیں اور تقریباً وہاں پہ 4-5 ہزار بندہ اکٹھا ہوا ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک اپنے ورکرز کو موبلائز کریں اور جب موبلائز ہو جائیں گے تو ہمارا نیکسٹ جو ہے احتجاجی جلسوں کا ہی پروگرام ہے. اب بس کریں. آپ نے احتجاج کا بتایا کہ آپ ہر قسم کا آپشن استعمال کریں گے اپنے احتجاج کے طور پہ، کیا ایک آپشن سر وہ ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے، ہمارے لیے استعفیٰ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ہم پہلے 2 دفعہ اسمبلی چھوڑ چکے ہیں. جی خواجہ صاحب خواجہ صاحب میں لاسٹ جو پریس کانفرنس میں نے کی ہے اسی ان کی 100 دن کی کارکردگی پہ اور جو بجٹ جو انیشیل فگر انہوں نے دیے تھے میں نے اس پہ کیا ہے. میں دیکھیں یہ ٹوٹل فراڈ پہ چل رہے ہیں. 2 چیزیں میں آپ کو بڑی ایک میں ریکویسٹ کروں گا کہ 2 چیزیں آپ دیکھیں کہ بجٹ میں کس منصوبے کے لیے کیا ایلوکیشن رکھ رہے ہیں. اس نے کہا یہ ٹک ٹاکر چیف منسٹر نے کہ میں کینسر ہاسپٹل بنا رہی ہوں عمران خان کے مقابلے میں 30,000 ارب روپے کا رکھ یہ 30 ایلوکیشن اس نے 30 کروڑ کی ہے. ایئر ایمبولینس کے لیے اس نے ایلوکیشن کی ہے 10 کروڑ کی. یعنی یہ عوام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. بجٹ پہ ہمارے پاس انیشیل ان کے فگر آ چکے ہیں، ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں. انشاءاللہ بجٹ کے فوراً بعد آپ کو بتائیں گے. تھینک یو ویری مچ.